اگر انسان اپنے آپ کو ڈھیلا ڈالا چھوڑ دے نا تو شیطان کبھی بھی انسان کو ڈائریکٹ گناہ کرنے کے لیے نہیں کہتا کہ یہ گناہ کرو، وہ آہستہ آہستہ بتدریج قدم بقدم انسان کو آگے لے کر چلتا ہے۔ سب سے پہلے یہ کہے گا کہ تھوڑا سا کام ہے، اگر یہ کر لیا جائے اس میں کیا حرج ہے؟ انسان اپنی عقل سے پوچھتا ہے اس میں کیا حرج ہے؟ عقل کہتی ہے کوئی حرج نہیں۔ پھر اس سے ایک قدم آگے بڑھنے کو کہتا ہے کہ تھوڑا سا اور اگر آگے بڑھ جائے تو کیا حرج ہے؟ انسان سوچتے ہے اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ پھر تیسرا قدم آگے بڑھتے ہوئے یہ پوچھتا ہے کہ بڑھاتے ہوئے کہ کیا اس میں حرج ہے؟ انسان کہتا ہے کوئی حرج نہیں۔ آخر آہستہ آہستہ وہ انسان کو لے جا کر گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ہمارے بزرگوں میں قاری طیب صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ دارالعلوم دیوبند کے محتمم رہے، حضرت نے اپنی ایک نجی محفل میں اس بات کا ذکر بھی کیا، بعض تفاسیر میں دیکھنے کا موقع بھی ملا کہ تفاسیر میں بھی یہ واقعہ لکھا ہوا کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد ایسا تھا کہ جس کی عبادت کے چرچے تھے، لوگ اسے بہت نیک صالح تصور کرتے اور وہ تھا بھی نیک صالح آدمی، عبادت میں مصروف تھا۔ اسی کے علاقے میں 3 بہن بھائی ایسے بھی رہ رہے تھے کہ 2 بھائی ہیں، ایک ان کی اکلوتی بہن ہے۔ اس نے اتفاق یہ کہ والدین کا شاید انتقال ہو چکا تھا، عزیز اقارب رشتہ دار کوئی قریبی وہاں نہیں رہتا تھا، تو یہ تینوں کی چھوٹی سی مختصر فیملی اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ اسی دوران میں 2 بھائیوں کو کسی اہم کام کے لیے دور کا سفر درپیش ہوا، اور اس دور میں یہ تیز رو سواریاں نہیں ہوتی تھیں، یہ بسیں یہ کاریں وغیرہ نہیں ہوتی تھی، تو لوگ جانوروں پر سوار ہو کر دور دور تک جاتے اور بعض دفعہ سفر کر کے لوٹنے تک سال سال کا عرصہ گزر جاتا تھا۔ میں نے تفسیر جلالین کے حاشیے میں دیکھا تھا کہ وہاں پر لکھا ہوا کہ ایک آدمی نے کسی ادھر بر صغیر سے جانے والے حاجی سے پوچھا تھا کہ کتنی دیر کا سفر کر کے تم یہاں پر پہنچے ہو؟ تو اس دور میں چونکہ بہت مشکل سفر کا دور تھا، تو اس آدمی نے بتایا کہ میں 6 ماہ کا سفر کر کے حج کے لیے مثال کے طور پر آیا، غالباً 6 ماہ یا اس سے زیادہ کچھ عرصہ نقل ہوئی۔ تو کہنے لگا کہ تم تو پھر بیت اللہ کے پڑوسی ہوئے۔ وہ بندہ حیران ہو گیا کہ میں اتنے مہینوں کا سفر بتا رہا ہوں، اتنی مدتوں کا سفر بتا رہا ہوں، یہ مجھے کہہ رہا ہے تم بیت اللہ کے پڑوسی ہوئے۔ اس نے کہا تم کہاں سے آئے، کب چلے، کب پہنچے؟ اس نے کہا میری داڑھی میں یہ سفید بال دکھائی دیتے نظر آتے ہیں۔ کہنے لگا جب گھر سے چلا تو کالی داڑھی لے کر چلا، پیدل چلتے چلتے وہ بیت اللہ تک جب پہنچا ہے تو وہ اس کی داڑھی میں سفید آ چکے، اب نہ جاتے واپس جاتے ہوئے تک اس آدمی پر پورا بڑھاپا غالب آ چکا۔ تو لمبے سفر ہوتے تھے، تو اس دور میں انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ اب بہن بیچاری کو اکیلی کو کہاں چھوڑ کر دیں۔ آخر سوچو بچار میں اس نتیجے پر پہنچے کہ وہ جو عابد نیک آدمی ہے نا، اس کے پاس بہن کو چھوڑ جاتے ہیں، چلو عزت کا رکھوالا تو ہوگا، نیک آدمی ہے۔ اس نیک آدمی سے جا کر بات کی، اس نے فوراً انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں نہیں رکھ سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ آخر میں بھی انسان ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ فلاں طریقے سے ایسے الگ رکھ لیں، تنہائی میں کوئی کمرہ دے دیں۔ خیر بات چلتے چلاتے طے ہو گیا کہ اس نے کہا میری خانقاہ کا ایک کمرہ ہے، وہاں پر اپنی بہن کو چھوڑ دو، وہ اکیلی رہے، میں وہاں اسے کھانا 2 ٹائم کا پہنچا دیا کروں گا، یہ کر سکتا ہوں۔ کوئی خادم جا کر کھانا دے آیا کرے گا، وہ کھا کے برتن باہر رکھ دیا کرے، ہم باہر سے برتن اٹھا کر لے آیا کریں گے۔ کہا چلو ایسا کرنا، وہاں چھوڑ کر آ گیا۔ اب وہ دونوں بھائی جب سفر پہ چلے گئے تو اس عابد نے ایک خادم کی ڈیوٹی لگا دی کہ 2 وقت میں کھانا نہ دروازے کے باہر رکھ کے دستک دے دیا۔ اب وہ دستک دے دیتے، وہ خاتون اندر سے دروازہ کھول کے کھانا اٹھا لیتی، کھانا کھانے کے بعد وہ برتن باہر رکھ دیتی، خادم جا کر باہر سے خالی برتن اٹھا کے لے آتا۔ یہ سلسلہ کچھ دیر چلا تو ایک دن عابد کے ذہن میں شیطان نے یہ بات ڈال دی۔ اس نے کہا کتنا متکبر آدمی ہے کہ ایک خاتون یا رہتی ہے نوکر رکھا ہوا روٹی دینے کے لیے، کبھی کبھی خود بھی تو یہ خدمت سر انجام دیا، یہ خدمت ہے۔ علماء نے لکھا کہ تحمیر کی ایک شرح تھی، بدر منیر، اس کے حاشیے میں لکھا ہوا تھا کہ شیطان، یہ جو عابد ہوتا ہے نا، جاہل آدمی ہوتا ہے، یہ شیطان کا کھلونا ہوتا ہے۔ شیطان کسی طرح بھی اس کو دھوکہ دے کر نہیں اس کے ساتھ کھیل سکتا ہے، کیونکہ علم پڑھنے والا آدمی، علم کا معنی کیا ہوتا ہے کہ شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے قوت مدافعت اور اس کے داؤ پیش پتہ چل جائیں کہ شیطان کس کس طریقے سے انسان کو برگلا سکتا ہے۔ اب ایک نیک آدمی ہو، اس کو یہ نہ پتا ہو کہ شیطان کن کن طریقوں سے برگلاتا ہے، تو باقاعدہ تصوف کی کتابوں میں ایسے ابواب قائم ہیں جن میں نہ پڑھے ہوئے لوگ جو دین کی تعلیم نہیں پڑھے ہوئے تھے،
وہ بیچارے عبادت کی راہ پر لگے تو ان کے واقعات لکھے ہیں کہ شیطان نے کیسے کیسے ان کو پھسلا دیا. اب یہ آدمی نیک آدمی ہے، عابد ہے، بیچارے کو پہلا قدم شیطان نے اٹھوایا، کہا کہ کھانا کبھی کبھی تو خود دیا کرو. یہ گیا اور جا کے وہاں باہر کھانا رکھا، دستک دی، آ گیا. اور بعد میں جا کے برتن بھی اٹھا لایا. اب اپنی طرف سے نفس کی اصلاح ہو رہی ہے کہ مجھے خود خدمت کرنی چاہیے. اور پھر شیطان نے ایک قدم اور آگے بڑھا، کہا کہ وہاں کھانا رکھ کے آ جاتے ہو، وہ بیچاری اکیلی رہتی ہے، اگر سلام علیک کر لیا کرو اور ساتھ میں خیریت بھی پوچھ لیا کرو، انسان ہے، 100 درد تکلیف ہوتی ہے. اب یہ کھانا کبھی دے آتا ہے، ساتھ میں سلام علیک بھی کرتے ہیں اور ساتھ میں خیریت بھی پوچھ لیتے ہیں. سلسلہ شروع تو ہو گیا، گفتگو ہم کلامی تو شروع ہو گئی. اور پھر یہ بھی شیطان نے تیسرا قدم یہ اٹھوایا، کہا کہ صرف خیریت پوچھ کر آ جاتے ہو، 10 منٹ وہاں بیٹھ بھی جایا کرو، اس کے پاس انسان ہے، انسان الانسان من الانس، انسان کو انسان سے موانست ہوتی ہے. یہ بیچاری اکیلی رہتی ہے، تنہائی کا شکار ہے، کوئی بات کرنا چاہے تو 10 منٹ میں کوئی بات بھی اپنا دکھ بھی سنا لے گی آپ کو. اب جب دونوں اکیلے بیٹھنا شروع ہوئے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ایک اجنبی مرد ایک اجنبی عورت تنہا بیٹھے ہو تو تیسرا شیطان میں سازشی کر رہا ہوتا، اس کے خیالات اس کے دل میں اتار رہا ہوتا، اس کے خیالات و وسوسے اس کے دل میں اتار رہا ہوتا. شیطان دلالی کرتا ہے، درمیان میں ثالثی کرتا ہے، تعلقات کو قائم کرنے کے لیے پوری کوشش کرتا ہے. نتیجہ وہی ہوا جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. یقیناً اس دور کے انبیاء بھی بتا کر گئے ہوئے ہوں گے کہ شیطان نے ثالثی کی اس عابد کے، اس خاتون کے ساتھ، اس لڑکی کے ساتھ، کنواری لڑکی کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم ہو. اور پھر ان ناجائز تعلقات کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک بچہ پیدا ہوا. اب بچہ پیدا ہوا، پہلے تو اس کو یہ کہتے رہے کہ کسی کو بتائیں گے نہیں، لیکن جب بچہ پیدا ہوا اب تو راز فاش کرنے والا بھی دنیا میں آ گیا. اب اس بچے کے بعد یہ سوچ میں پڑ گئے کہ اس بچے کا کیا کیا جائے. یا اگر وہ جو بھائی کنواری بہن چھوڑ کر گئے تھے اس کی گود میں بچہ دیکھیں گے، پوچھیں گے انا لکی ہاتھا، کہاں سے یہ پیدا ہوا. تو دل میں عابد کے شیطان نے اب اگلا کام جو کروایا نا وہ بڑا خطرناک تھا، بچے کو قتل کر کے گناہ کا ثبوت مٹا دیا. بچے کو قتل کیا، گناہ کا ثبوت مٹا دیا. اب دل میں یہ خیال بھی پیدا ہوا کہ یہ ماں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ راز لیک کرے. اس نے کہا اس کا بھی آسان طریقہ ہے، اس کا آسان طریقہ کہ اس کو بھی قتل کر دو، گناہ کا بالکل وجود ہی دنیا سے ختم کر دو، ثبوت ہی ختم کر دو. اسے بھی قتل کر دیا، تدفین کا انتظام کر کے دفنا دیا. اب ظاہر ہے سال کے بعد، کوئی 14-15 مہینے کے بعد وہ جو اس کے 2 بھائی آئے، انہوں نے آ کر پوچھا بہن کہاں گئی، کیا حال ہے، کیا خیریت، احوال کیا ہیں، کہاں بیمار ہو گئی تھی، انتقال کر گئی. انہوں نے اس کی تدفین کر دی. سادہ دور تھا، خط و کتابت کا دور نہیں تھا، ٹیلی فون کا تو تصور بھی نہیں تھا، موبائل تو آج کی پیداوار ہے، اس کا تو اس دنیا میں کوئی امکان بھی نہیں تھا. اب جب ایسا ہوا تو وہ اعتماد کر کے چلے گئے کہ نیک آدمی جھوٹ تو نہیں بول سکتا ہے، لیکن شیطان نے دین تو برباد کیا تھا، اس کا دنیا برباد کرنا بھی باقی تھی. دنیا تو تبھی برباد ہوتی نا جب اس کی دنیا میں عزت اچھلتی، اس کی عزت خراب ہوتی. تو میں نے شروع میں عرض کیا تھا شیطان دشمن ہے مال کا بھی، شیطان دشمن ہے عزت و وقار کا بھی، شیطان دشمن ہے ایمان کا بھی. یعنی اسے دنیا صرف تباہ کرنے سے اطمینان نہیں ہوتا جب تک آخرت بھی تباہ نہ کرے، اور آخرت تباہ کرنے سے اسے اطمینان نہیں ہوتا جب تک کہ وہ دنیا بھی ساتھ برباد نہ کرے. اب وہ دنیا برباد کرنا چاہتا تھا، آخرت تو بیچارے کو گناہ کروا بیٹھا. اب اس نے سوچا کہ کسی طریقے سے دنیا بھی برباد کی جائے. تو دونوں بھائیوں کے خواب میں ایک ہی رات میں شیطان آیا، اور خواب میں ظاہر ہے جس طرح شیطان رحمانی خواب ہوتے ہیں، مبشرات ہوتے ہیں، اسی طرح محذرات بھی ہوتے ہیں، شیطانی وساوس بھی ہوتے ہیں، اسواس و احلام بھی ہوتے ہیں. خواب کی مختلف قسمیں علماء نے لکھی ہیں. تب خواب میں آ کے کہتا ہے کس کے کہنے پر تم نے اعتماد کر لیا کہ بہن کا انتقال ہو گیا؟ تو اس نے تو تمہاری بہن کے ساتھ زنا کیا ہے، بچہ بھی پیدا ہوا تھا، ماں بھی قتل ہوئی ہے، بچہ بھی قتل ہوا ہے، کوئی طبعی موت نہیں مرا ہے ان میں سے، فلاں جگہ پر اس کی خبر بھی ہے، جاؤ جا کر اپنی بہن کی خبر کھول کر دیکھو. اب دیکھیے ساری رہنمائی خواب میں کرنا. صبح اٹھے، ایک بھائی نے دوسرے سے پوچھا کہ میں نے رات یہ خواب دیکھا. وہ کہتا ہے میں نے بھی رات میں یہ خواب دیکھا ہے. کہا اس عابد سے پوچھو، عابد سے پوچھا، اس نے کہا نہیں تمام موت مری تھی، وہ تبھی موت مری ہے، کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے، شیطانی وسوسہ ہے. لیکن اطمینان نہیں ہو رہا تھا. انہوں نے سوچا، پوچھا خبر کہاں، بتا دی گئی.
انہوں نے کہا قبر کھول کر دیکھے تو صحیح کیفیت کیا ہے. قبر کھول کر دیکھی تو میت ایک نہیں ہوتی، اور قبر کھول کر دیکھا تو کبھی موت نہیں تھا، خون سے لطفت، ظاہر کٹنے کے کوئی خنجر چاقو کے آثار بھی ہوں گے. تو آخر نتیجہ یہ نکلا کہ اس آدمی کو سزائے موت دلوائی گئی. اور بعض روایات میں یہاں تک بھی کہ جب بالکل قتل ہونے کے قریب تھے تو شیطان لعین وہاں آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ ایک دفعہ مجھے یہ کہہ دے کہ خدا نہیں بچا سکتا، تو بچا سکتا ہے، میں تجھے یہاں سے رہائی دلوایا. کہا یہاں تک بھی تجھے میں لایا ہوں، یہاں سے لے بھی ہوں. اور آخری جملہ جو زبان سے نکلا وہ یہی تھا کہ خدا نہ بچا سکے تو بچا سکے گا. یہ جملہ کہا اور ادھر سے کسی نے تیر مارا، اس کی گردن کٹ گئی. دور سے نشانہ لگایا، حلق میں جا کر لگا. اب دیکھیے دنیا بھی برباد کی، عزت بھی برباد کی، اعمال بد کا ارتکاب بھی کروایا، ایمان بھی